بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. شروعات کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے جو ہر قسم کی تعریف کا مستحق و لائق ہے. وہی اکیلا ہے اپنی پاک ذات میں جو خالق مالک رازق ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا اور وہی پوری کائنات کو چلانے والا ہے. لہٰذا وہ اکیلا ہی مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے. اور بے شک اسی کی پاک ذات ہے جس کے خوبصورت پیارے پیارے نام ہیں اور جس کی بلند و عالی صفات ہیں، جس کا اس نے اپنی کتاب عزیز میں ذکر کیا ہے اور جن کے بارے میں اس کے پیغمبر نے بخوبی بتلایا ہے. اور اس کے بعد یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ اور ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے ایجاد کیے جاتے ہیں، اور دین میں ہر نیا ایجاد کیے جانے والا کام بدعت ہے، اور ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ جس طرح کے ساتھی جانتے ہیں، یہ ہفتہ وار دروس کی نشست ہے جو جمعرات کو منعقد ہوتی ہے، جس میں ہم شیخ بن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ کی شرح پڑھ رہے ہیں، جسے فرمایا ہے الشیخ الدکتور عرفات المحمدی حافظہ اللہ نے. اور اس کتاب کی جو ابتدا ہے اس میں شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس چیز کی تلقین کی ہے کہ ہر عام مسلمان کو قرآن میں سے سورۃ الفاتحہ اور جو قصار السور ہیں، جو مختصر صورتیں ہیں سورۃ الزلزلہ سے لے کر سورۃ الناس تک، ان کی صحیح تلفظ سے تلاوت، ان کو حفظ کرنا اور ان کا بامحاورہ معنی اور اس کی مختصر تفسیر جاننا ضروری ہے. تو پچھلی نشست میں ہم نے سورۃ الفیل کی جو تشریح ہے وہ پڑھی تھی اور اس کا لفظی ترجمہ بامحاورہ ترجمہ بھی پڑھا تھا. تو آج آغاز کرتے ہیں سورۃ قریش کے لفظی ترجمے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم برتنے والا ہے. لإیلاف قریش، باوجہ مانوس ہونے کے قریش کے. ایلافہم، ان کا مانوس ہونا، رحلۃ سفر سے، الشتائی سردی کے، والصیفی اور گرمی کے. فلیعبدوا، لہذا چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب مالک کی، ھذا البیت اس گھر کعبے کے، الذی وہ ذات جس نے، اطعمہم کھانا کھلایا ان کو، من جوع بھوک میں، وآمنہم اور امن دیا ان کو، من خوف خوف سے. اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لإیلاف قریش، قریش کی مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے. فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف،
جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر و خوف میں امن و امان مہیا کیا۔ اس کی تشریح میں شیخ عرفات حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ قریش کو قریش اس لیے کہا گیا کہ یہ تجارت کیا کرتے تھے اور مال اکٹھا کیا کرتے تھے اس تجارت کے ذریعے، اور یہ لوگ نہ تو مویشی رکھنے والوں میں سے تھے اور نہ ہی زراعت کھیتی کرنے والوں میں سے تھے، اور ان کی عادت میں سے یہ تھا، ان کی جو عادات تھی ان میں سے یہ تھا کہ یہ تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے، تو یہ اپنا کھانا جو ہے وہ سردی کے موسم میں، موسم سرما میں شام سے حاصل کیا کرتے تھے، اور موسم گرما میں یمن کی سرزمین سے۔ تو اگر جب بھی یہ چاہتے تو یہ سفر کا آغاز کر دیتے، اور جب یہ چاہتے تو یہ اقامت اختیار کرتے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ان پر نعمت تھی، بخلاف دیگر عرب کے۔ یعنی عرب جو تھے عموماً یا تو وہ زراعت والے ہوا کرتے تھے یا مویشی پالنے والے ہوا کرتے تھے، تو ان کو اپنا سفر کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہ ہوتا تھا، کیونکہ زراعت جو ہے وہ وقت مانگتی ہے، اور جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اسے نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح مویشیوں کو بھی۔ بخلاف قریش کے، نہ ان کی زراعت تھی نہ ان کے مویشی تھے، اور جو عرب تھے عموماً ان میں جو ایک صفت تھی کہ وہ ایک دوسرے پر غیرت کھایا کرتے تھے، اور وہ اس چیز کی قدرت نہ رکھتے تھے، یعنی اس سفر کی، جو قریش جس طرح کا سفر اپنایا کرتے تھے اپنی من مرضی کا، سردیوں میں شام کی طرف اور گرمیوں میں یمن کی طرف، اور خوف کی وجہ سے بھی وہ یہ سفر نہ اپنا سکتے تھے، یعنی کہ دیگر جو عرب قبائل تھے۔ کس خوف سے؟ کہ ان کے جو زراعت ہے اس پر قبضہ نہ ہو جائے، کوئی چوری نہ کر جائے، یا ان کے مویشی کوئی نہ ہڑپ لے۔ اور یہ معنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کا جو سورۃ القصص میں ہے، اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا۔ تو کیا ہم نے ان کو حرم کو بطور امن کا گہوارہ عطا نہیں کیا جس میں ہر قسم کے پھل آتے ہیں بطور رزق ہماری طرف سے؟ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کا بھی نتیجہ تھا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا سورۃ البقرہ میں، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اے میرے رب اس شہر کے لوگوں کو امن و امان میں رکھ، اور اس کے جو اہل ہیں، اس کے جو رہائشی ہیں، اس کے جو باشندے ہیں، ان کو ہر قسم کی ثمرات سے رزق عطا فرما۔ تو یہ سبب ہوا، یعنی یہ سبب تھا قریش کی گھمنڈ کا، ان کے فخر کرنے کا اپنے آپ پر کہ ہم قریش ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے تھے، اور اس چیز میں بھی فخر اور گھمنڈ محسوس کرتے تھے کہ ہم رکھوالے ہیں کعبہ کے، جو کہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن ان پر یہ واجب تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اس چیز پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی معیشت کو استقامت دی تھی، یعنی اس کو مستحکم رکھا تھا، اور ان کے جو سفر کا انتظام تھا اس کو امن و امان کے گہوارے میں رکھا تھا۔ تو اسی لیے انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ اس اللہ ہی کی عبادت کرتے جس نے ان کے لیے ان دو سفروں کو آسان فرمایا اس کی نعمتوں کے بدلے، اور اس وجہ سے بھی کہ اس نے انہیں کھانا پینا عطا فرمایا، رزق عطا فرمائی، اور ان کو امن و امان عطا فرمایا۔ تو اس نے انہیں رزق اور کھانا عطا فرمایا، اور وہ مکہ کی غیر سرسبز اور زراعت کے بغیر والی وادی میں رہا کرتے تھے، جہاں پر نہ کوئی کھیت، نہ کوئی ہریالی، اور نہ ہی کوئی مویشی چرنے کے لیے جگہ تھی۔
اور ان کو امن و امان عطا کیا، اس کے باوجود کہ ان کے علاوہ دیگر جو ان کے پڑوسی قبائل تھے وہ خوف اور ہراسے میں رہا کرتے تھے کہ جب وہ اپنے کھیتوں میں جاتے یا اپنے مویشیوں کو چرانے جاتے تو وہ خوف کی حالت میں یہ کرتے، کیونکہ جو قبائل ہیں وہ ایک دوسرے پر حملے کرتے، ایک دوسرے کی زراعتوں پر، ایک دوسرے کے مویشیوں پر، ایک دوسرے قبائل پر قبضہ آور ہو جاتے۔ اور جب وہ سفر کرتے یعنی کہ قریش، تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حرم کے اہل ہیں، یہ حرم والے ہیں، یعنی حرم وہ شہر جس میں حرام ہے پیڑ کاٹنا، جانوروں کا شکار کرنا اور قتل و غارت کرنا اور دیگر جو محرمات ہیں وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر کعبہ ہے، مقدس گھر ہے، تو ان کی کوئی بھی خلاف ورزی نہ کرتا، ان پر کوئی حملہ آور نہ ہوتا، ان کو کوئی نشانہ بنانے کی کوشش نہ کرتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضیلتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں تھیں جو اللہ نے قریش کو اس صورت میں یاد دلوائیں، کہ اس سب کے باوجود کہ جو ارد گرد کی ان کے حالات تھے دوسرے عرب قبائل کی، اس کی بنسبت اگر یہ ان نعمتوں پر غور و فکر کریں جن سے اللہ نے ان کو نوازا ہے بنسبت ان سب کے، تو انہیں اللہ کے شکر گزار بندے اور اللہ کے موحد بندے بن کر رہنا چاہیے، بنسبت اس کے کہ انہوں نے اپنے لیے بت پرستی کو چن لیا۔ اب سورۃ الماعون کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت، بھلا آپ نے دیکھا ہے، الذی، اس شخص کو جو، یکذب، جھٹلاتا ہے، بالدین، جزا یعنی روز قیامت کو، فذالک، تو یہ، الذی، وہ شخص ہے جو، یدعو، دھکے دیتا ہے، الیتیم، یتیم کو، ولا یحض، اور نہیں وہ شوق دلاتا، علی طعام، کھانا کھلانے پر، المسکین، مسکین کو، فویل، چنانچہ ہلاکت ہے، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، الذین، وہ جو کہ، ہم، وہ، عن صلاتہم، اپنی نماز سے، ساہون، غفلت کرتے ہیں، الذین، وہ جو کہ، ہم، وہ، یراؤون، دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون، اور وہ روکتے ہیں، الماعون، استعمال کی معمولی چیزیں بھی۔ اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہے وہ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے بھی دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، فذالک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ اس کی تشریح میں شیخ عرفات حفظہ اللہ فرماتے ہیں، تو دیکھیے اس کی طرف جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے اور روز حساب کو، تو آپ اس میں اس قسم کی منکر اخلاقیات اور قباحتیں پائیں گے اور برے اعمال بھی، تو نہ ہی آپ اس میں رحمت کی صفت پائیں گے، جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے یا مسکینوں سے مہربانی کا معاملہ کرے، تو اس کا دل سخت ہوتا ہے اور وہ یتیموں پر سختی کرتا ہے اور انہیں دھکے دیتا ہے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور سخت رویہ اپناتا ہے، اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے
اور نہ ہی حکم دیتا ہے کہ ان کو کھانا کھلایا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے شخص کو وعدہ کیا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دھمکایا ہے، یعنی عذاب سے، کیونکہ یہ اپنی نماز کو اس کے وقت کے نکل جانے کے بعد تک تاخیر کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ہلاکت سے آگاہ کرتا ہے، کسی نمازی کو، معذرت، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نمازی کو ہلاکت سے آگاہ کرتا ہے جو اپنی نماز میں سستی دکھلاتا ہے اور ریاکاری سے کام لیتا ہے، تو پھر اس شخص کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو کلی طور پر نماز پڑھتا ہی نہیں سرے سے؟ تو ایسے شخص پر تو کھلی بربادی ہے، کھلی ہلاکت ہے ایسے شخص کی، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنتیں ہیں روز قیامت تک، جب تک کہ وہ اس فعل سے توبہ نہیں کرتا، آیا کہ نماز ترک کرنے کے فعل سے توبہ کر کے نماز شروع نہیں کرتا۔ اور اسی طرح منافقون بھی ہیں، اسی طرح منافق بھی ہیں جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے جب وہ ان کے ارد گرد ہوا کرتے تھے، اور پھر وہ اس نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے، نہ اسے ادا کرتے تھے جب لوگ ان سے علیحدہ ہو جاتے تھے۔ اور ان کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز ادھار نہ دیتے جس کے ادھار دینے میں کوئی نقصان بھی نہ ہوتا، جس طرح کہ کوئی ڈول یا پھر کوئی دیگچی یا کوئی برتن یا اس طرح کی جو عام چیزیں ہیں، یعنی ان میں پرلے درجے کی جو ہے ایک طرح کی کنجوسی اور کم ظرفی یا آپ کہیں تنگ دلی پائی جاتی تھی، کہ اس طرح کی چیزیں جو اگر کسی کے استعمال میں آ جائیں اس کو ادھار دے کے، جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان چیزوں کو ادھار نہ دیا کرتے جن لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی۔ اب اگلی جو سورت ہے سورۃ الکوثر، اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا، یقیناً ہم نے، اعطیناک، عطا کی تمہیں، الکوثر، کوثر، فصلی، تو تم نماز پڑھو، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کرو، ان، بلا شبہ، شانئک، آپ کا دشمن، ہوا، ہی، الابتر، بے نام و نشان رہے گا۔ اس کا با محاورہ جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ اس کی تشریح میں شیخ حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنت کی نہر سے خصوصی طور پر نوازا ہے جس پر باکثرت خیر ہے، اور اس کے کناروں پر کھوکھلے موتیوں کے گنبد ہیں، اور اس کی مٹی یا پھر اس کی جو خوشبو ہے وہ مسک کی طرح خوشبودار ہے۔ یعنی یہ حوض کوثر کی طرف اشارہ ہے، جو جنت میں ایک نہر ہے کوثر، اس میں سے اس کا اصل ہے، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت عطا فرمائے گا ان کی امت کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنی نماز اور اپنی قربانی اللہ وحدہ کے لیے ہی مخصوص کر لیں، اور ان دو عبادتوں کا خصوصی یہاں پر ذکر اس لیے فرمایا ہے کیونکہ یہ عبادتوں میں سے افضل ترین عبادتیں اور جو قرب حاصل کرنے والے اعمال ہیں ان میں سے سب سے عظیم تر اعمال ہیں، اور وہ اس لیے کہ جو نماز ہے اس میں دل کے خشوع کا، دل
اور بدن کا جو خشوع ہے اللہ کے لیے وہ شامل ہے. اور یہ جو خشوع دل کا اور جو بدن کا نماز میں شامل ہے، اس کے ذریعے یہ مختلف قسم کی جو عبودیت ہے، بندگیاں ہیں اللہ کے لیے، اس میں نقل ہوتی ہیں. اور قربانی کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقرب ہے اس چیز کے ذریعے جو ایک شخص کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کے جانور اور مویشی جنہیں وہ پالتا ہے، طرح طرح کی مشکلات سے چارہ اکٹھا کر کے، ان کی دیکھ بھال کر کے، ہر قسم کے موسم میں ان کا خیال رکھ کے. اور وہ یہ جو اس کا سب سے افضل ترین مال ہے، اس کو وہ مال جس پر جو لوگوں کی نفس ہے فطری طور پر اس کی محبت پہ اور اس کو اکٹھا کرنے پر ان کو مقرر کیا گیا ہے، تو وہ اپنا یہ جو سب سے محبوب مال ہے جس کو اس کی نفس چاہتی ہے اور یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ اس کو مزید اکٹھا کرے، کہ وہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے. ان شانئک ھو الابتر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن جو آپ سے بغض رکھتا ہے اور آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کم تر اور ذلیل و رسوا کرے گا، نسل کشی اور اس کی نسل کشی کر دے گا. نعم. اور یہی ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے دشمنان تھے مکہ میں، قریش میں سے جو بڑے لیڈران تھے، ان کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے کسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ محمد کے تو اولاد، اس کی جو نر اولاد ہے، جو بچے ہیں، جو لڑکے ہیں، یہ تو زندہ ہی نہیں رہتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بطور جواب دیا کہ یقیناً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلیل کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ محمد کی نسل نہ رہے گی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی نسلوں کو ختم کر دیا. نعم. اگلی جو صورت ہے وہ سورۃ الکافرون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم برتنے والا ہے. قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما، جن کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما، اس کی جس کی، اعبد، میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا، اور نہ میں ہی، عابد، عبادت کرنے والا ہوں، ما، جس کی، عبدتم، تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ تم ہی، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما، اس کی جس کی، اعبد، میں عبادت کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین ہے، ولیہ، اور میرے لیے دین، میرا دین. اس کا بامحاورہ جو ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قل یا ایھا الکافرون، تم کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. اب اس کی تشریح میں شیخ حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو خطاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، اور ان کے رب نے انہیں اس میں حکم دیا کہ وہ کافروں کو یہ بتلا دیں کہ وہ اس کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے جو ان کے جس کی عبادت ان کے دشمن کرتے ہیں، جو وثنوں کی عبادت کرتے ہیں، جو بتوں اور مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں. تو اس میں ہر کافر شمار ہے جو روئے ارض پر موجود ہے. یعنی یہ جو خطاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم دے کر کیا گیا، یہ سب کافروں کے لیے ہے جو روئے زمین پر موجود ہیں. تو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، اور وہ
اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، لیکن جن کا براہ راست جن کو مخاطب کیا گیا ہے وہ کفار قریش تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ عز و جل یہ جانتا تھا، بلکہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو یہ بتلا دیا کہ ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ سب اللہ عز و جل کے سابق علم میں تھا، اللہ سبحانہ وتعالی کے ازلی علم میں تھا۔ اور جتنے بھی جو ادیان ہیں سوائے اسلام کے، وہ سب کے سب ایک ہی چیز ہیں جو کہ سب کے سب باطل ہیں۔ یعنی سارے کے سارے جو ادیان ہیں ان کی مختلف نام ہوں، ان کے مختلف طور طریقے ہوں، کچھ بت پرستی میں ملوث ہوں، کچھ سورج چاند ستاروں سیاروں کی عبادت کرتے ہوں، کچھ ولی صالح جو ہیں اپنی قوموں کے ان کی مورتیاں بنا کے عبادت کرتے ہوں، یا چرند پرند کی یا کسی بھی طور کی عبادت جو کرتے ہوں، جتنے بھی ادیان ہیں حقیقتاً و بنسبت اسلام، دین اسلام کے، وہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، یعنی کہ وہ سب کے سب باطل ہیں، ناقابل قبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ان دو فریقین کے مابین امتیاز کیا، فرق واضح کیا، اور ان دو گروہوں کے درمیان جو ہے وہ ایک لکیر کھینچ دی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، کہ کہہ دو ان کو کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، کہ کہہ دیجئے اے پیغمبر ان سے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے طور طریقے پر عمل کرتا رہے جو اس نے اپنایا ہوا ہے اپنے دین اور مذہب پہ۔ اور دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ یونس میں انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، کہ تم بری ہو بیزار ہو اس سے جو میں کرتا ہوں، یعنی کہ عبادت، اللہ کی عبادت توحید پر، اور میں تم سے بری ہوں جو تم کرتے ہو، یعنی کہ وہ عبادت جو شرک کی بنا پر ہے۔ تو یہ ایک مختصر جو ہے ایک نقشہ ہے اس صورت میں کہ حقیقت میں جو انسانیت ہے وہ دو ہی گروہ ہیں اس کے۔ ایک گروہ جو اہل اسلام کا ہے، حقیقی اہل اسلام کا، جو اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں توحید پر، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گروہ ہوں، ان کی جتنی تعداد ہو، جتنی گنتیاں ہوں، جتنی ان کی شکلیں، صورتیں، تہوار، ان کی نام ہوں، طرح طرح کے ان کے رنگ ہوں، وہ سب کے سب اصل میں سب ایک باطل دین ہے، ایک باطل دین ہے۔ نعم، ایک اور صورت جو ہے انشاءاللہ اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی بھی کچھ وقت ہے۔ نعم، سورۃ النصر، اذا جب جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت اور آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو، یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، فسبح تو آپ تسبیح کیجئے، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفر اور بخشش مانگیں اس سے، انہ بلا شبہ وہ، کان ہے، توابا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم برتنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتا دیکھے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کی تشریح میں شیخ فرماتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر جیت دلائی ان کی دشمنان اور ان کے مخالفین کے خلاف، اور مکہ فتح ہوا، اور لوگ اللہ کے دین میں جماعت در جماعت جو ہے داخل ہوئے، عرب کی مختلف قبائلوں میں سے، اور اس سے پہلے کہ وہ ایک ایک کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے،
یا دو دو کر کر، پھر پورے کے پورے قبیلے اور پورے کے پورے خاندان جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور پھر وفد پر وفد آنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرف سے، جزیرہ عرب میں سے۔ اور یہ جو صورت ہے اسے التودیع بھی کہا جاتا ہے، سورۃ التودیع، یعنی الوداع والی صورت، کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بہت کم عرصہ حیات رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بکثرت یہ الفاظ کہا کرتے تھے، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، کہ پاک ہے تو، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور تجھ ہی سے توبہ طلب کرتا ہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا کہ آپ ان کلمات کو بکثرت کیوں ادا کرنے لگے ہیں، تو آپ فرماتے خبرنی ربی انی سأرى علامۃ فی امتی، کہ میرے رب نے مجھے خبر دی کہ میں اپنی امت میں ایک علامت، ایک نشانی دیکھوں گا، فإذا رأيتها أكثرت من قول، تو اگر میں وہ نشانی دیکھ لوں تو میں پھر یہ قول باکثرت کہا کروں، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، فقد رأیتها، تو میں نے اس نشانی کو دیکھ لیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو فتح مکہ ہو گئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب کی طرف عبودیت تھی، کہ رب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ان قریب تم ایک نشانی دیکھو گے اپنی امت میں کہ مکہ فتح ہوگا، اور وہ ہوا، اور اس کے بعد لوگ فوج در فوج، قبیلہ در قبیلہ، خاندان در خاندان، لوگ بڑی تعداد میں وفد آنے لگے اور اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو یہ کھلی نشانیاں تھی رسول کریم کے لیے ان کے رب کی طرف سے، اور کیونکہ وہ اللہ کے سب سے بہترین بندے تھے، اللہ کی سب سے بہترین طریقے سے عبادت بجا لانے والوں میں سے تھے، تو انہوں نے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی کہ جب انہوں نے یہ نشانیاں دیکھیں تو وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتے بکثرت، اللہ کی حمد، اس کی تعریفیں بیان کرتے، اللہ سے مغفرت مانگتے اور اللہ سے توبہ میں رجوع کرتے۔ اور یہی شان ہونی چاہیے اللہ کے بندوں کی، اور یہی شان تھی ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی، جو خاتم النبیین تھے، رحمت للعالمین تھے، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے افضل ترین تھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ آج کی ہم نشست کا انشاءاللہ اختتام کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو جو بقایا صورتیں ہیں، سورۃ المسد، سورۃ الاخلاص، اور جو معوذتین ہے سورۃ الفلق اور ناس، اللہ نے چاہا اور اللہ کی توفیق ہوئی تو اگلی نشست میں ان کی جو تشریح ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں، جس کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کا ہم پرچار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سارے کے سارے اعمال، خواہ وہ اقوال ہوں، دلی اعمال ہوں، بدنی اعمال ہوں، دولت کے اعمال ہوں، خواہ وہ ظاہر اعمال ہوں یا باطنی اعمال ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب میں ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے۔ اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اسی اخلاص نیت پر ہماری روح کو قبض عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس حال میں قبض فرمائے ہماری روح کو کہ ہم ایمان کی حالت میں ہوں اور ہماری زبانوں پر کلمہ توحید، کلمہ شہادت ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم رحمک اللہ وغفر لک، آمین۔ آج کی پرفتن دور میں نماز میں خشوع و خضوع کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم احسان کے درجے کی عبادات کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یا وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ نعم،
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے بلا شبہ وہ ایک مومن پر ایمان لانے کے وجوب کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے اعمال میں سے پوچھے جانے والی چیز ہے۔ اور یہ جو فریضہ ہے یہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور ہدایت عطا فرمایا، اور اسی طرح ہمارے پیغمبر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ذریعے سے امت کو بطور ہدیہ عطا فرمایا۔ اور یہ جو نماز ہے بلا شبہ کہ انسان کو اس نماز کو صرف اس کا جو قول ہے اس کے ساتھ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اس کی روح کے ساتھ ادا کرنے کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ نماز صرف اٹھنے بیٹھنے اور گھٹنے ٹیکنے اور ہاتھ اٹھانے کا نام نہیں، بلکہ یہ نماز جو ہے ایک بندہ اپنی بندگی کا ثبوت دیتا ہے اپنے رب کو کہ جس نے اس کو پیدا کیا اور اسے یہ زندگی عطا فرمائی اور یہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کہ وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے لیے یہ نماز ادا کرتا ہے۔ تو جب وہ نماز میں کھڑا ہو تو اس سے اس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، معمولی زندگی میں ہم اپنی مختلف جو سچویشنز ہیں ان کو مد نظر رکھیں کہ ہم میں سے جب ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس عمر کو پہنچتا ہے کہ وہ اب اسکول میں اس کو داخلہ دلایا جائے، تو ہم جب اپنے بچے کو لے کر جاتے ہیں اسکول میں، پرنسپل کے آفس میں، ہیڈ ماسٹر میں، تو ہم پہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس طرح پیش آئے، اپنے بہترین لباس میں ہو، اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ اور اسی طرح مختلف جو مراحل ہیں ہمارے، جس طرح جب نوکری کا مرحلہ ہے کہ جب انسان جاتا ہے کسی جگہ انٹرویو دینے یا کوئی تجارت کے لیے کہیں جاتا ہے کسی بزنس ڈیل کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں اپنے قد و قامت میں، اپنے لباس میں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کہ ہم اپنا جو کلام ہے، گفتگو، اس کو مناسب رکھیں، اس ماحول کے مطابق ہو، اس پروفیشنلزم کو قائم رکھیں۔ اور کتنے ہم جتن کرتے ہیں ان سب چیزوں کے لیے جو حقیقتاً وقتی ہوتی ہیں اور فانی ہیں بالآخر۔ تو انسان ان چیزوں کو مد نظر رکھے کہ میں کیا کیا جتن کرتا ہوں ان وقتی فانی چیزوں کے لیے جو میری زندگی میں میرے سامنے فنا ہو جانی ہے۔ یہ مال جو میں نے کسب کیا ہے، جو حاصل کیا ہے، یہ میرے سامنے میں نے خرچ کر کے اسے اڑا دینا ہے، کل نہ ہوگا۔ اس سے جو چیزیں میں خریدوں گا وہ بھی جو ہے وہ مجھ سے یا تو میرے وارثین ورثے ملیں گے یا خود خراب ہو کر ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ لیکن جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے تو للہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے تو اعلیٰ ترین، بلند و بالا مثال ہے، اس کی ساتھ تو مثال کا مقابلہ نہیں، لیکن اسے سوچنا چاہیے کہ میں جب اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں جس نے مجھے یہ سانسیں عطا فرمائی ہیں، یہ سانسوں کی لڑیاں، اور یہ جو بصیرت ہے میری، یہ جو نظر ہے جس سے میں دنیا کے رنگ دیکھتا ہوں، اور یہ جو سماعت کی جو صلاحیت ہے جو مجھے عطا فرمائی ہے، اور ایسی چیزیں جو ہم گن نہیں سکتے نعمتوں میں ارد گرد، ان سب کا جو مالک ہے میں اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہوں اور اس کے سامنے میں پیش ہو رہا ہوں اس کے حکم پر کہ اس نے حکم دیا ہے کہ اس وقت تو نے نماز پڑھنی ہے۔ تو پھر میری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ میرے لباس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ میری حرکات کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ میرے نظروں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ میرے تلفظ کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ تو انسان کو یہ شعور خود میں پیدا کرنا پڑتا ہے، حاضر ذہن رہتے ہوئے نماز سے پہلے جب وہ اذان سنتا ہے، جب ندا آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا جواب دے باشعوری طور پر اللہ اکبر، یقیناً اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے نماز کے اقامت کا آغاز۔ اس پوری اذان کو غور سے سننا، اس کو جواب دینا، اس پر ایمان لاتے ہوئے، جس طرح کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے مالک کے تلبیے پر اس کو جواب دیتا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ آتا ہے کہ، اور ان میں سے علی رضی اللہ عنہ جو چوتھے خلیفہ راشد ہے،
کہ ان کے بارے میں ان کے اصحاب کہا کرتے کہ جب وہ وضو کرتے تو ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ان کے چہرے کا. تو ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کا رنگ کیوں تبدیل ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ تبدیل ہوتا ایک ہیبت سے، ایک ڈر سے. وہ تھا کیا مجھ پہ ہیبت طاری نہ ہو، کیا میرا رنگ تبدیل نہ ہو کہ میں رب العالمین کے سامنے پیش ہونے لگا ہوں. تو یہ چیزیں انسان کو سوچنی چاہیے اور اللہ کے نام و صفات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آسمان و زمین کے اوپر جو پوری کرسی چھائی ہوئی ہے، جو وسیع تر ہے، اس پورے آسمان و زمین سے بڑی ہے، اس کے اوپر اس کا عظیم عرش ہے اور اس کی عظیم ذات اس پر مستوی ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. اور پھر وہ سوچے اللہ اکبر، کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر غور و فکر کرے کہ جب آپ نے فرمایا کہ کرسی کی جو نسبت ہے اس آسمان و زمین کی طرف، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح آسمان و زمین ایک کڑا ہو جسے ایک صحرا میں پھینک دیا جائے، اور اسی طرح کرسی کی نسبت بنسبت عرش جو ہے وہ اس طرح ہے کہ کرسی ایک کڑے کی مانند ہو جسے ایک صحرا میں پھینک دیا جائے. تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اتنی عظیم مخلوقات، پہلے تو یہ آسمان و زمین اتنے وسیع تر جن میں ہم چونٹی اور ریت کے ذروں کی طرح ہیں، اور اس کے اوپر یہ اتنی عظیم مخلوقات، یہ کرسی، اور اس سے بھی وسیع تر یہ عرش عظیم جو اللہ کی مخلوقات میں سے عظیم تر مخلوق ہے. تو ان کا خالق کتنا عظیم ہوگا، کتنا بڑا ہوگا. اور اس نے حکم دیا ہے کہ میں اس کو سجدہ ریز ہوں، اس کے لیے نماز ادا کروں. اور اس نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جب میرا بندہ میرا رخ کرتا ہے اور تکبیر کرتا ہے تو میں اس کے سامنے ہوتا ہوں جب تک وہ میری عبادت میں غور و فکر کے ساتھ لگن لگائے رکھتا ہے، لیکن جب اس کی سوچ ادھر ادھر بھٹکتی ہے تو میں اس سے منہ پھیر لیتا ہوں، جس طرح کہ صحیح احادیث میں آیا ہے. تو وہ سوچے یہ عظیم خالق سبحانہ و تعالی جو ہے، جب میں تکبیرۃ الاحرام کہتا ہوں تو میرا خالق میری طرف متوجہ ہوتا ہے مجھ ناچیز کی. تو یہ شعور پیدا کرنا پڑتا ہے ہر بندے کو اپنے آپ میں، اور یہ ایک مسلسل مجاہدہ ہے، یہ جد و جہد ہے. یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے کہ آج میں بیٹھ کر اپنے آپ میں شعور پیدا کروں، یہ 10 سال تک یہ شعور رہے گا. نہیں، ہر دفعہ یہ شعور پیدا کرنا ہے. اس کے ساتھ جد و جہد قائم و دائم ہے جب تک انسان کی روح اس کے جسم سے علیحدہ نہیں ہوتی. اور میں نصیحت کرتا ہوں سامعین کے لیے کہ امام احمد بن حنبل کی ایک کتاب ہے کتاب الصلاۃ، ایک بہت ہی مختصر سا رسالہ ہے جو غالباً انگریزی اردو دونوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ نماز پر کتاب لکھی گئی ہے جس طرح کے فقہی احکامات پر ہیں، بلکہ نہیں. اس نماز میں امام احمد نے نماز کی جو روح ہے اس پر گفتگو کی ہے کہ نماز کی روح کیا ہے، نماز میں خشوع کس طرح پیدا کرتا ہے انسان، اس پر کس طرح تمکن حاصل کرتا ہے. تو ضرور اس کتاب سے استفادہ کریں. بارک اللہ فیکم. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے ایمان جیسے ایمان تو ہمارے کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن کیا ہم عام مسلمان کبھی احسان درجے کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور کیا ہمارے سلف علماء ایسی عبادات کیا کرتے تھے؟ بلا شبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت کر اس طرح کہ جس طرح تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگرچہ تو اسے نہیں دیکھ پاتا تو یہ جان لے کہ وہ تجھے یقیناً دیکھ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خطاب کریں گے نہیں جو ناممکن ہو، نعم، لیکن یہ نصیب والوں کو مہیا ہوتا ہے. بلا شبہ جو جتنی جد و جہد کرتا ہے، جو جتنی لگن لگاتا ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے جو اعمال ہیں ان کو بجا لاتا ہے، جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا اس کی عبادات اور بالخصوص نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن توفیق اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. بارک اللہ فیک. If someone doesn't believe in the usul of takfiring of major sins, can he still be a khariji?
Is rejecting ahadith ahad kufr which takes one outside the fold of Islam? پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا شخص جو کبیرہ گناہ پر تکفیر کرنے کے اصول پر ایمان نہیں رکھتا، کیا وہ پھر بھی خارجی ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جس طرح کے ساتھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا صرف خارجیوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ پر ہی تکفیر کرتے ہیں؟ نہیں، یہ ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے. یہ صرف یہ ایک صفت نہیں جس کی وجہ سے ان کو خارجی کہا جائے، بلکہ ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اس کے علاوہ ان کی بہت سی صفات ہیں، یہ ایک نمایاں صفت ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی بہت ساری صفات ہیں جو کہ علماء نے ذکر کی ہیں، اور جن صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ عموماً جو ہے وہ زہد میں اور دنیا سے بے آوری میں جو ہے ہمیشہ اپنے عموماً جو ہے بال جو ہے وہ منڈوا کر رکھتے ہیں. صحیح، منڈوا کر رکھتے ہیں، وہ بال نہیں رکھتے، حالانکہ بال ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور زینت عطا فرمائی ہے بنی آدم کو. اور جو ایمان والے ہیں اور ان کے سر فہرست جو پیغمبر اور انبیاء تھے، اور ان میں سر فہرست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی زلفیں ہوا کرتی تھیں، وہ انہیں سنوارتے، اور جو موقع ہوتے بال کٹواتے بھی، چھوٹے بھی کرتے، اور جب حج عمرے کا موقع آتا اس پر منڈواتے بھی، اگر کسی بیماری کی وجہ ضرورت پڑے اس پہ بھی منڈوانا جائز ہے. لیکن یہ لوگ اس کو بطور زہد ایک نشانی بنا لیتے ہیں. تو اس طرح کی علماء نے بہت ساری صفات ذکر کی ہیں. دوسرا جو سوال ہے، کیا احادیث احاد کا انکار کرنا، کیا یہ ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہیں؟ ایک انسان پر، مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب کی تشریح کی ذمہ داری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریح ہے اس کتاب کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے دین کے احکامات کی، ان دونوں کو لازم ملزوم کر دیا، تو اس کے بعد اس کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ پھر کسی حدیث کو اس وجہ سے ٹھکرائے کہ وہ احاد ہے اپنی سند کے اعتبار سے، کہ اس کی سند جو ہے وہ متواتر نہیں. اور یہ جو طور طریقہ ہے یہ اہل بدعت والاحواء کا طریقہ ہے. نعم، یہ اہل بدعت والاحواء کا طریقہ ہے کہ وہ حدیث احاد جن کی سند کی جو کڑی ہوتی ہے اس کے طبقے میں، کسی طبقے میں ایک راوی ہوتا ہے بجائے اس کے کہ بکثرت راوی ہوں. نعم، ایسی احادیث کو وہ جو ہے وہ حتمی احادیث نہیں مانتے. یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے. جہاں تک یہ سوال ہے آپ کا کہ کیا یہ ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، تو میں نہیں جانتا، اللہ عالم. بارک اللہ فیک. استاد محترم، آپ کی علمی دروس کے ذریعے ہمارے علم اضافہ کرنے کا بے حد شکریہ. اللہ آپ کو اور ہمیں حسنہ اور زیادہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.